بالکل بھول چکے. میں گزشتہ رمضان میں پی ٹی وی پہ پاکستان اسلام آباد میں لائیو ٹرانسلیشن کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. تو کسی نے مجھے پوچھا آج تو میں بات نہیں کر رہا, مجھے بڑا کھٹا جوس پلایا گیا ابھی راستے میں, گلا کافی خراب ہو گیا. بہرحال مدد نہیں پلایا انہوں نے محبت سے پلایا دوستوں نے, ویسے ہی کھٹا تھا گلا میرا. تو عرض کر رہا ہوں کہ ادھر لائیو پروگرام چل رہا تھا, کسی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے آج لوگوں کے پاس کھانے پینے کی ساری نعمتیں بھی ہیں, بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں, لیکن سکون نہیں ہے, ٹینشن ہے لوگوں کو, ڈپریشن ہے, جو ہے وہ بے سکونی ہے, وجہ کیا ہے؟ تو میں نے یہی چیز عرض کی تھی, میں نے کہا انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک روح اور ایک جسم. تو لوگ جو ہے یہ جسم کی جانب توجہ دیتے ہیں, روح کو بھول جاتے ہیں. روح کی جب غذا کا اہتمام نہیں ہوتا تو روح تڑپتی ہے, روح پریشان رہتی ہے, اس کا احساس جسم کو نہیں ہوتا. مثال دے کر سمجھاؤں تو یوں کہوں گا کہ آپ کے چھوٹے سے کسی حصے میں انگلی میں تکلیف ہو تو باقی جسم کو سکون نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ اسی طرح روح بھی آپ کا حصہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ بھول گئے ہیں اس کو, روح بھی حصہ ہے. تو جب روح کی غذا کا اہتمام نہیں کریں گے, روح کا خیال نہیں کریں گے, روح کی طہارت کا اہتمام نہیں کریں گے, روح کی پاکیزگی کا اہتمام نہیں کریں گے, جسم کو صاف کر لیں گے, نلا بھی لیں گے, دھلا بھی لیں گے, کپڑے بھی کھلا بھی لیں گے, روح کا خیال نہیں کریں گے, تو کبھی بھی انسانی وجود کو سکون نہیں مل سکتا. سمجھا گیا؟ امریکہ میں ایک پاک گلوکار شہنشاہ کہلاتا تھا, نام میں نہیں لوں گا, سمجھنے والے سمجھ گئے, نہ سمجھا نادا, سمجھنے والے سمجھ گئے. ایک پاک گلوکار تھا, بڑا امیر آدمی جناب, لاکھوں ڈالر کی گھڑیاں پہنتا تھا, لاکھوں کروڑ ڈالر کی گاڑیاں استعمال کرتا تھا, بڑا امیر تھا, عزت بھی اللہ نے بتا دنیا اس کو دی بھی رام بھی تھا. اچانک مر گیا جوانی میں. میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا یہ کیوں, وجہ کیا بنی, پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا ہے, اس میں یہی جواب آیا کہ ڈپریشن کا مریض تھا. دنیا کے ہر نعمت موجود ہے, بڑی عزتیں بھی ہیں, عہدے بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ڈپریشن کا مریض تھا, گولیاں کھاتا تھا ڈپریشن, تو دوائی زیادہ کھا لی سمجھا سمجھ. تو میں یہ پڑھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں, حضرات محترم, یہ دنیا کے عہدے, یہ مال, یہ دنیا کے جلال و جمال, یہ انسانی زندگی کو سکون نہیں دلا سکتے. انسانی زندگی کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے عبادت میں حضور کی عبادت, اور انسانی روح کی اگر غذا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ اللہ کے کلام کی تلاوت انسانی روح کی غذا ہے. اور یہ چیز یورپ والوں نے بھی لکھ دی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی سے بڑی جو دوائیاں بنائی ہیں ڈپریشن کے لیے, وہ اتنا اثر نہیں کرتی جتنا قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھنا یا سننا ڈپریشن کے مریض کو آرام دیتا ہے. عرض کر رہا تھا روح کی دو قسم, روح جو ہے یہ اور جسم کا جو حصہ ہے, یہ دونوں مجموعہ ہو تو پھر بات مکمل ہوتی ہے. عام طور پر ہم لوگ جسم پر توجہ دیتے ہیں اور روح کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جسم نے تو مرنا بھی ہے, موت آنی ہے, لیکن روح پر موت ہے, روح نہیں مرنی, روح نہیں مرنی. دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جسم جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے. جسم کو آپ جتنا بھی طاقتور کر لیں, جتنا بھی مضبوط کر لیں, ایک لمٹ ہے, لیکن روح کی کوئی لمٹ نہیں. روح کی مثال دو سمجھانے کے لیے, جسم کی طاقت, بڑے سے بڑا طاقتور آدمی اسے کہیں ذرا کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالے, زور سے کلی کرے, کتنی دور پھینک لے گا, فٹ 2 فٹ 5 10 نہیں پھینکے گا, اس سے آگے لو. لیکن روح کی قوت کا یہ عالم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ بلقیس آ رہی ہے, کون ہے جو تخت لے کر آیا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. 19 سے سپارے کی آیت ہے. عفریت جن کھڑا ہوا, جنوں کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے, اس نے کہا میں لے کر آتا. کب لاؤ گے؟ اس نے کہا آپ کی بارگاہ کا جو یہ اجلاس ہے, یہ محفل ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. فرمایا نہیں ابھی چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ کے ولی عاصم بن بخریہ کھڑے ہوئے,
اللہ کے ولی ہیں، نام عاصم بن بردیہ ہے، وہ کھڑے ہوئے جن کی روحانیت مضبوط ہے، جن کی روح مضبوط ہے، ولایت کے مقام پر ہیں، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں لے کر آتا ہوں۔ پوچھا کب لاؤگے؟ جواب دیا اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں یہاں سے 1500 میل مقام صنعاء دور ہے وہاں جاؤں گا، تخت کو اس محل سے نکالوں گا، 1500 میل دور سے وہ تخت واپس لے کر آؤں گا اور وقت زیادہ نہیں لگے گا۔ 1500 میل دور تیارہ جانا کتنا ٹائم لیتا ہے؟ بولیں نا ذرا، کتنا ٹائم لیتا ہے جی؟ یہ میں ابھی اسپین سے بارسلونا سے اتنا آیا ہوں، تو اس پہ لکھا ہوا تھا 1900 کلومیٹر، کتنا 1900 میل سے کم کرنا، تو تقریباً 3 گھنٹے میں فلائٹ آیا۔ بڑا جدید تیاری ہوتے ہیں آج کل، 3 گھنٹے لگے، لیکن اللہ کے نبی کی شان دیکھو اور روح کی طاقتور ہونے کا عالم دیکھو کہ اللہ کے ولی نے عرض کیا حضور میں جاتا ہوں، کتنا ٹائم لگے گا؟ 1500 میل دور جاؤں گا، تخت نکالوں گا، اٹھاؤں گا، واپس لاؤں گا، اور فرمایا اس سارے عمل میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ آنکھ جب کے میں یہ سارا کام مکمل کر دوں گا۔ آئیے یہ روح کی تقویت کا مقام ہے۔ آج ہم روح کو بھول گئے ہیں، جسم پر توجہ ہے، جسم پر توجہ ہے، جسم نے تو مر جانا ہے، روح کو اگر مضبوط کرو گے اے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، روح ایسی چیز ہے جو اگر مضبوط ہوگی تو اللہ کریم ایسی ایسی شانیں روح والوں کو عطا کر دیتا ہے اپنے ولیوں کو کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں۔ تو جو اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے، روزے فرض کرنے کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے روح بھی مضبوط ہوتی ہے، روح کی غذا کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھا کرو تاکہ تمہاری روح بھی مضبوط ہو جائے۔ اور اس کے دیگر جو اسباب ہیں اور وجوہات ہیں روزے کی فرضیت کے، ان میں سے ایک وجہ میں نے یہ بھی پڑھی حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، اے دنیا جہاں کے لوگوں روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آکسفورڈ کا ایک پروفیسر تھا، اس نے کتاب لکھی روزے والے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی، بہت سی ادویات جو ہے وہ میں نے اس کی استعمال کی لیکن مجھے آرام نہیں آیا، تو کہتا ہے میں نے نبی اسلام رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی صوموا تصحوا، تو میں نے کہا چلو اسے ہی آزما لیتے ہیں۔ کہتا ہے میں تھا غیر مسلم لیکن میں نے ابھی چند روزے ہی رکھے تھے کہ میرے پیٹ کی بیماری کیا تھی۔ سبحان اللہ۔ اور میں یوکے میں تھا، مجھے ڈاکٹر وہاں ملا، اس نے کہا یار یہ کیا بات ہے، آپ کے جو مسلمان ہیں، آپ کا جو روزوں کا مہینہ ہے اس سے پہلے آتے ہیں، بڑے بیمار ہوتے ہیں، روزے رکھنے کے بعد مہینے بعد آتے ہیں، اکثر کی بیماری والی وجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا؟ میں نے کہا وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو روزہ فرض فرمایا ہے اس کی ایک وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ روزہ رکھو گے اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بے شمار وجوہات ہیں، وقت جو ہے کافی ہو چکا ہے، میں انتظام کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ روزے کی بے شمار وجوہات ہیں، اللہ کریم نے فرمایا تم سب پر روزہ فرض کرو۔ ظاہری فائدے تو میں نے بیان کیے، اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، ملتا کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کی یہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو مسلمان ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے اللہ کریم اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزا بہ، رب کائنات نے فرمایا ابن آدم جو عمل کرتا ہے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہے، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا ہے،
کوئی عمل ایسے ہیں مسلمان جب وہ عمل کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے بدلے میں جنت کی نعمتیں دیتا ہوں. کسی کے بارے میں فرمایا جنت میں انعام و اکرام دیتا ہوں. کسی کے بارے میں فرمایا تمہیں اللہ کریم جنت عطا فرمائے گا. کسی کے بارے میں فرمایا جنت میں اللہ تمہارا گھر بنا دے گا. لیکن روزے کے بارے میں فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے کے بدلے میں تمہیں جنت کی نعمتیں صرف نہیں ملے گی, روزے کے بدلے میں صرف جنت نہیں ملے گی, بلکہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بدلے میں اللہ جو جنت کا خالق ہے اس کا قرب کرے گا. سبحان اللہ. الصوم لی وانا اجزا بہ, فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے اس کے بدلے میں جنت نہیں خالق جنت ملے گا. اللہ کے قرب کی منازل طے ہوگی. اللہ رب العالمین کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلو گے تو اپنے خالق کا قرب حاصل کرو. آیت مقدسہ میں آگے فرمایا لعلکم تتقون, ثواب بھی ملے گا, اجر بھی ملے گا, اللہ کا قرب بھی ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے کی ایک وجہ یہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم روزے پر جب عمل کرو گے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے, اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اور جب روزے رکھو گے اللہ تمہیں تقوی کی دولت عطا فرمائے. سبحان اللہ. روزے کے جہاں بے شمار ثواب ہیں, اجر ہے, وہاں پر یہ بھی چیز واضح ہوئی کہ روزہ جو ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سامان پیدا ہے. آج ہم لوگ جو ہے یہ چیز بھول گئے ہیں کہ ہم نے اپنے خالق کو جان دینی ہے, قبر میں جا کے حساب و کتاب دینا ہے. حشر میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہم سے پوچھ گچھ کر وہ ہم بھول گئے. اللہ کے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر مہریں لگا دیں گے, پھر تمہارے اعضاء گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے, پھر ہاتھ گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے اچھائی کرتے رہے یا برائی کرتے رہے, پھر تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی ان آنکھوں سے قرآن مجید کی زیارت کرتے رہے یا برائیت دیکھتے رہے, پھر تمہاری زبان گواہی دے گی ان زبانوں سے گالیاں دیتے رہے یا اللہ کے کلام اور اچھی باتوں کا ذکر کرتے رہے. تمہارے سارے اعضاء گواہی دیں گے اور پھر جو گواہی ہوگی اس کے بنیاد پر اللہ فیصلہ فرمائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر دو گروہ بنا دیے جائیں گے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. پھر اللہ رب العالمین دو جماعتیں فرما دے گا. ایک جماعت ہو جن کے چہرے روشن ہوں گے, جن کے چہرے سفید ہوں گے. ایک وہ جماعت جس کے چہرے سیاہ ہوں گے. یا رب العالمین یہ کیا میرٹ ہے, یہ کیا فیصلہ ہے؟ جواب دیا دنیا میں ایک نیک بندے کا رنگ سیاہ ہو سکتا ہے, ایک برے آدمی کا رنگ سفید ہو سکتا ہے. یہ دنیا کا معیار ہے. اس دن کا معیار یہ ہوگا جو نیکوکار ہوں گے, جو اچھے ہوں گے, جو برگزیدہ ہوں گے, جنہوں نے اپنے اللہ کو یاد رکھا ہوگا, اللہ رب العالمین ان کے چہرے روشن فرما دے گا. اللہ کو بھول چکے ہوں گے ان کے چہرے اللہ تاریک فرما دے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین ابیضت وجوہهم فهم فی رحمت اللہ هم فیہا خالدون. فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے, سفید ہوں گے, اللہ کریم ان سے فرمائے گا جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتوں میں چلے جاؤ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں چلے جاؤ. اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے واما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جن کے چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے اللہ کریم فرمائے گا دنیا میں مجھے بھول گئے تھے, دنیا میں میری نافرمانیاں کرتے رہے, دنیا میں کفر کرتے رہے, اب اس اپنے کیے کا بدلہ چکھو اور جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. تو روزے کا ایک مقصد بھی یہ بیان کیا گیا, اس روزے سے تمہیں تقویٰ ملے گا, اس روزے سے تمہیں اللہ کی رضا ملے گی, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے, اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے. اللہ کے جو ممنوعات چیزیں جو ہیں تمہارے لیے مقرر فرمائی ہیں ان پر جب تم عمل کرو گے, روزے رکھو گے, احکامات اور اوامر و نواہی کا خیال کرو گے تو اللہ کریم جو ہے وہ تمہیں اپنی ناراضگی سے حفظ و امان میں لے لے گا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری, اور مل کر پڑھ لیتے ہیں
सब मिलकर पढ़ लें। मोहब्बत गैर की मुझ से जुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत गैर की मुझ से जुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे अपना ही दीवाना बना दो या रसूल अल्लाह, मुझे अपना ही दीवाना बना दो या रसूल अल्लाह। 2 मिनट के लिए जिक्र होगा, तमाम अज़ान से बैठ जाएं, आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर जिक्र में शामिल हूँ। आंखें बंद कर